گھنے قدیم جنگل کے عین دل میں جہاں درختوں کی عمر بستیوں سے بھی پرانی تھی، ایک شکستہ پتھریلا قلعہ کھڑا تھا۔ وہ الجھے ہوئے جنگل میں ایسے ابھرتا تھا جیسے اندھیرے کا ایک نوکیلا دانت جسے کائی اور سائے آہستہ آہستہ نگل رہے ہوں۔ مسافر شاذ و نادر ہی اس کے قریب آتے تھے، کیونکہ دن کی روشنی میں بھی وہ جگہ رازوں میں ڈوبی محسوس ہوتی تھی۔ پرندے اس کے قریب آ کر خاموش ہو جاتے اور جنگلی جانور خوف زدہ آنکھوں کے ساتھ اس کی سرحدوں سے دور رہتے۔ یہ قلعہ ایک ایسی بوڑھی عورت کا مسکن تھا جو مکمل تنہائی میں رہتی تھی، اگر اسے عورت کہنا درست ہو تو۔ وہ دراصل میملامکاف سایہ تھی، ایک ایسی جادوگرنی جس کا نام کوئی نہیں جانتا تھا اور جاننے کی ہمت بھی نہیں کرتا تھا۔ دن کے وقت وہ انسانی روپ میں نہیں رہتی تھی، کبھی وہ ایک کالی بلی بن کر قلعے کے راہداریوں میں خاموشی سے گھومتی اور کبھی ایک چیخ دار الو بن کر مشعلے کی مدھم روشنی میں اڑتی۔ لیکن جیسے ہی رات اپنے سائے سمیٹتی، وہ اپنی اصل شکل میں لوٹ آتی، ایک جھکی ہوئی ٹیڑھی کمر والی عورت، نوکیلی ناک اور انگاروں کی طرح دہکتی آنکھوں کے ساتھ۔ جنگل کی کوئی مخلوق اس سے محفوظ نہیں تھی، ایک اشارے پر بھیڑیے بکریوں کی طرح اس کے قدموں میں آ جاتے، چڑیا خود چل کر اس کی ہتھیلیوں میں گر جاتی اور پھر وہ انہیں بے رحمی سے مار کر اپنی خوراک بناتی۔ لیکن اس کی سب سے بڑی درندگی معصوم لڑکیوں کے لیے مخصوص تھی۔ جو کوئی بھی قلعے سے 100 قدم کے اندر آتا، اس کا جسم اچانک اکڑ جاتا جیسے زمین نے اس کے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ وہ تب تک ساکت رہتا جب تک میملامکاف سایہ خود اسے آزاد نہ کرتی، اور اگر وہ آنے والی کوئی پاک دل بے گناہ لڑکی ہوتی تو اس کا انجام اور بھی خوفناک ہوتا۔ ایک منتر کے ساتھ وہ لڑکی فوراً ایک ننھے پرندے، اکثر بلبل، میں بدل دی جاتی اور پھر اسے بانس کی بنی ایک پنجرے میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جاتا۔ قلعے کے اندر ایک خفیہ کمرہ تھا جہاں قطار در قطار پنجرے لٹکے تھے، ہر پنجرے میں ایک نازک پرندہ جو کبھی ایک انسان لڑکی ہوا کرتی تھی۔ جنگل کے کنارے ایک پرسکون گاؤں تھا، وہاں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام زارا تھا۔ اس کی خوبصورتی اور نرمی کا چرچا ہر جھونپڑی میں تھا۔ زارا کا دل آیان سے وابستہ تھا، ایک مضبوط، سنجیدہ اور وفادار نوجوان۔ وہ بچپن سے ایک ساتھ پلے بڑے تھے اور ان کی محبت موسموں کی طرح فطری تھی۔ وہ منگنی کر چکے تھے، اکثر مستقبل کے خواب دیکھتے، ایک چھوٹا سا گھر، بچے اور سادہ مگر خوشیوں بھری زندگی۔ لیکن آیان جنگل کی کہانیوں سے واقف تھا، وہ زارا کو بار بار خبردار کرتا کہ قلعے کے قریب نہ جانا، کہ اندھیرا گہرا ہو تو راستہ نہ کھونا۔ ایک سنہری شام دونوں جنگل کے کنارے سیر کو نکلے، ہوا میں صنوبر کی خوشبو تھی۔ زارا اچانک اداس ہو گئی، بیٹھ کر رونے لگی۔ آج دل پر کوئی سایہ سا ہے۔ جنگل میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ جب وہ لوٹنے لگے راستہ غائب ہو چکا تھا، سورج آدھا پہاڑی کے پیچھے چھپ چکا تھا۔ آیان کی نظر جھاڑیوں کے پار پڑی اور اس کا دل دہل گیا۔ وہ قلعہ، میملامکاف سایہ کا قلعہ، بالکل قریب تھا۔ وہ زارا کو خبردار کرنے ہی والا تھا کہ اچانک زارا نے گانا شروع کر دیا، ایسا گانا جو اس کا اپنا نہیں تھا۔ اچانک اس کی آواز بدل گئی، الفاظ کی جگہ بلبل کی آواز نکلنے لگی۔ اس کی انسانی شکل سکڑ گئی اور پل بھر میں وہ ایک ننھی بلبل بن گئی، گردن پر سرخ نشان کے ساتھ۔ اسی لمحے ایک چیخ دار الو سائے سے نکلا، 3 بار آیان کے گرد چکر لگایا اور آیان کا جسم جم گیا۔ سورج غروب ہوا، الو غائب ہوا اور اس کی جگہ میملامکاف سایہ نمودار ہوئی۔ وہ بلبل کو اٹھا کر قلعے میں لے گئی۔ دن، ہفتے، مہینے گزر گئے، آیان غم میں ٹوٹ چکا تھا۔ لیکن ایک رات اسے خواب آیا، ایک خون رنگ پھول جس کے بیچ میں چمکتا ہوا موتی تھا۔ خواب میں وہ پھول قید توڑ دیتا تھا، پنجرے کھل جاتے تھے، پرندے انسان بن جاتے تھے۔ جاگتے ہی آیان نکل پڑا۔ 9 دن بعد وہ پھول مل گیا، پھول کے ساتھ وہ قلعے پہنچا، دروازہ چھوا اور وہ خود بخود کھل گیا۔ پنجرے، ہزاروں پنجرے۔ میملامکاف سایہ نے حملہ کیا مگر پھول کی طاقت نے اسے روک دیا۔ آیان نے دیکھا، وہ ایک پنجرا لے کر بھاگ رہی تھی۔ اس نے پھول پنجرے کو چھوا، روشنی پھیلی اور زارا دوبارہ انسان بن گئی۔ پھر آیان نے پھول میملامکاف سایہ کو چھوایا، اس کی طاقت ختم ہو گئی، پنجرے کھل گئے، پرندے آزاد ہو گئے، کچھ انسان بن گئے، کچھ پرندے ہی اڑ گئے۔ آیان اور زارا ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سورج کی روشنی میں نکل آئے۔ جنگل نے دوبارہ سانس لی اور جب ان کی شادی ہوئی تو گھنٹیوں کی آواز ہر پرندے کے گیت سے زیادہ میٹھی تھی۔